اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فن لینڈ آیا تھا، تو یہاں جہاں ہم ٹھہرے ہیں خرم بھائی کے پاس، یہ ہمارے پاکستان سے ہی ہیں، تو ان کے پاس ہم ٹھہرے۔ انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی، لیکن جو ان کا ویژن ہے یہاں، یہ کافی عرصے سے ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اگر آنا چاہیے تو ان کو کس ایج میں آنا چاہیے؟ خرم بھائی یہ بتائیں کہ آپ کب سے ہیں یہاں پر؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں الحمدللہ آلموسٹ 12 سال ہو گئے ہیں فن لینڈ میں رہتے ہوئے، اور میں اپنے آپ کو بہت سیٹسفائی اور بہت مطمئن سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں اس کنٹری میں موجود ہوں۔ صحیح۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے بچے پاکستان سے روزگار کی تلاش میں یا تعلیم کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کو کس ایج میں یہاں پر آنا چاہیے؟ جی ہاں، دیکھیں ایجوکیشن کی جو ایج ہے وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلی بات تو آنا چاہیے، اور علم اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے کو اسلام سے بھی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جانا چاہیے، اتنا علم حاصل کریں، الگ پراسپیکٹس کی بات ہے۔ لیکن ایج تو یہی ہے، 19 سال 20 سال 21 سال میں آ جائیں تو تھوڑی ینگ ایج ہوتی ہے، پریکٹیکلی لائف میں چیزیں کم ہوتی ہیں بچوں کی، تو ان کے لیے تھوڑی چیزیں سسٹم کو سمجھنے میں اور آگے لے کے چلنے میں مشکل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اچھے لوگ موجود ہیں، بڑے گائیڈ کرنے والے بہت اچھے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، تو اور سسٹم بھی اچھا ہے یہاں کا، سپورٹ کرتا ہے ایجوکیشن کے لیے، آپ کو پازیٹیو مائنڈ کے لیے، نیگیٹو چیز نکالنے کے لیے مائنڈ سے، اور اپنی لائف کو آسان کرنے کے لیے، اسٹرگل کر کے آگے بڑھنے کے لیے اور رزلٹ حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایج تو یہی ہے، لیکن اب آپ جیسے پوچھ سکتے ہیں کیا بڑی ایج میں بھی آ سکتے ہیں؟ اوبیسلی آ سکتے ہیں، علم کی تعلیم کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل میں جس ایج میں آیا تھا میں بھی +36 میں آیا تھا، یہاں پر 35 میں آیا تھا، تو آلموسٹ آپ 12 ایئرس میں ایڈ کر لیں، تو الحمدللہ چیزیں اسٹرگل ہوئیں، لیکن اللہ پاک نے آسان بھی پھر اسی حساب سے کر دی۔ اچھا، جو لوگ یہاں پر شروع میں آتے ہیں ان کے لیے مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہاں کا موسم بہت بڑی مشکل ہے، جو ہمارے ان کنٹریز سے آتے ہیں، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جی افغانستان سے، مطلب وہاں کا موسم اور یہاں کے موسم میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی اوبیسلی یہ بالکل ایسی بات ہے، ایک کافی چیلنجز کے ساتھ آتے ہیں۔ سب سے بڑا ایک اور چیز بھی اس میں کلچر ڈفرینس آتا ہے، ریلیجیس ڈفرینس بھی آ جاتا ہے۔ ڈفرینس تو نہیں بولیں گے، مطلب ہم جس اسلامک سوسائٹی سے آتے ہیں تو یہاں پر سوسائٹی تو اسلامک نہیں ہے، لیکن رولز الحمدللہ اسلام کے ہی پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات، ریلیشن شپ جو ہوتی ہے، آپ کی ڈیلنگز ہوتی ہے، آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، تو ملتی ہیں چیزیں۔ اور رہ گیا ویدر ایک بہت بڑا یہاں پر ریزن ہے آپ کو سیٹ ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو یہاں ایڈجسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں اب آپ سمجھیں +40 سے -20 پہ آ رہے ہیں، تو اس کا تو کمپیریزن نہیں ہے، لیکن یہاں پر چیزیں اتنی آسان کر دی ہیں گورنمنٹس نے کہ آپ آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو کوئی ایسی بات نہ، سسٹم رکتا ہے یہاں پر۔ دیکھیں سب سے اچھی بات ہے، آپ بھی ماشاءاللہ ٹائم ہے، اور جس ٹائم پر ونٹر پہ آئے ہیں تو کبھی آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی بس رک گئی ہے یا ٹریفک کا سسٹم رک گیا ہے، الحمدللہ ٹرین کا رک گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز اپنی جاری اور ساری اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہاں کے عادی ہیں، جو 2-3 سال گزار لیتا ہے اس برف میں یا اس ویدر میں، تو اس کا کچھ عادی بھی ہو جاتا ہے، اور اس میں برداشت کی قوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا کہ جیسے آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو پاور بھی دے دیتا ہے۔ جی ہاں، ویسے تو جب آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو پوری کائنات ہی آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہوتی ہے، بس آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو یہاں پر بزنس کرتے ہیں لوگ یا زیادہ تر نوکری کرتے ہیں، دونوں چیزوں میں سے کیا بیسٹ ہے؟ بیسٹ تو ویسے اگر ہم دیکھیں اپنے حساب سے، مطلب اسلامک پوائنٹ سے، تو بزنس ایک سنت ہے، وہی سب سے بہتر چیز ہوتی ہے۔ لیکن جو سسٹم یہاں کا سپورٹ کرتا ہے وہ بزنس کمیونٹی یا بزنس والوں کو ذرا کم سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کے ٹیکسیز ہیں، رولز ہیں، کچھ ہڈلز ہیں، کچھ چیزیں فالو کرنی اور اسٹرکٹلی کرنی ہے، کرواتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس کا نیبل بدل بھی دیتے ہیں، کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں کوئی چیز اگر انسیڈنٹلی کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ رہ گئی بات نوکری کی، اس لیے کہ انڈر دا لمٹ گورنمنٹ یہاں کی اسکینڈینیویا، اچھا ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ یورپ آل ٹوگیدر 45 کنٹریز، اور یہ اسکینڈینیویا کی 5 کنٹریز، اس میں ناروے آتا ہے، سویڈن آتا ہے، ڈینمارک آتا ہے،
فن لینڈ آتا ہے اور آئس لینڈ آتا ہے. ان کے تھوڑے سے اپنے بھی رولز الگ ہیں ہٹ کر یورپین یونین سے. تو اسکینڈینیویا کے اندر آپ کو ایک الگ ملے گی. اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا, کچھ ملک دیکھے ہم نے, ایسٹ ویسٹ مطلب افریقہ سائڈ پہ گئے اور فارسٹ سائڈ پہ گئے, ایشیا سائڈ پہ گئے, 3-4 پریادہ اللہ تعالیٰ نے دکھائے. تو فرق بہت زیادہ سمجھ میں آیا. میں اٹلی میں بھی رہا کچھ ٹائم تک. تو اسکینڈینیویا کا اس لیے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اور ڈفرینس ہے. تو یہاں پر جو سسٹم ہے, یہاں کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہر کوئی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرے اور اس کے انڈر میں رہے, انڈر دا گورنمنٹ رہے. جیسے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچہ ہماری نظروں کے سامنے رہے, کوئی چیزیں اگر ایکسٹرا دے دی جائیں تو اوور لوڈ نہ ہو جائے کہیں. تو ایک یہ ذہن, میں نے اپنی فیلنگس پر یہ بات ہے کہ بزنس مین جب کام کرتا ہے لازم اس کی انکم بڑھتی ہے تو وہ چیزیں بھی بڑھاتا ہے. تو یہ چاہتے نہیں کہ ذرا پولوشن سمجھ لیجیے یا کوئی چیز ایسے وائلنس تھوڑی سی چیز بڑی, ان کا ایک اپنا ذہن یہ ہے. تو بات یہ تھی بزنس کے لیے یا جابس کے لیے. تو جابس کے اندر اپرچونیٹیز بھی لازمی موجود ہیں. جابس کے لیے سافٹ کارنر زیادہ ہیں جی. باقی ٹیکسیز ہیں, کچھ ہڈلز بہت زیادہ ہیں, آسانی سی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, کسٹمز آتا ہے, پھر یہاں پر بڑے مسائل آتے ہیں, چیز لینگویج کا بیریئر آ جاتا ہے. ٹیکسز کا نظام ان کا بہت بہتر ہے جی, لیکن وہ لوگوں کو مشکل کیوں لگتا ہے؟ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ٹیکس زیادہ دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کے بدلے میں یہ آپ کو سب کچھ تو دیتے ہیں. بالکل ہم دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا رات کے 2 بجے اگر بس آ رہی ہیں تو وہ آئے گی, بھلے ایک پیسنجر اس کے اندر بیٹھا ہو, بھلے کوئی پیسنجر نہ بیٹھا ہو. میں تقریباً 11 سال سے زیادہ ہو گیا, میں نے کبھی ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ بس مس ہو گئی. ہاں کوئی انسیڈنٹلی مس ہو گئی ہے تو اس کا بھی پہلے میسج آ جاتا ہے, جیسے ایپ ہے فون کے اوپر. ہاں بالکل ایپ کے اندر. تو کہنے کی بات یہ تھی, یعنی کہ غائب ہو گئی. وہ ایک بس ہے, وہ رات کو آئے گی تو وہ آئے گی, چاہے پیسنجر ہو یا پیسنجر نہ ہو. تو یہ پھر رائٹ بھی بنتا ہے, اگر وہ کوئی آپ کو سہولت دے رہا ہے تو آپ سے وصول بھی کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو یہاں کا خاندانی نظام ہے وہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بھی ملک سے باہر شادی کی جی, اور آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ جب آپ یورپ میں شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد خاندانی نظام کو لے کے یہ لوگ کیسے چلتے ہیں؟ تو اس کو 3 حصوں میں سمجھنا پڑے گا ہمیں. ایک وہی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ہم دینی لوگ ہیں, اپنے ریلیجس پہ بلیو کرتے ہیں. دوسرا یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کی جو سوشل سسٹم, جیسے سوال کیا کہ کیا کنیکشن کیسا ہے آپ کا, کمیونیکیشن بڑا مسئلہ ہے, کلچر دوسرا چیز. اور تیسرا یہاں پر ایک چیز ہے کہ لوگوں کی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ کا لفظ اگر بولا جائے تو ہارش ہو جائے گا, لیکن یہاں پر بائی فورسنگ کوئی چیز نہیں ہے. بڑے سافٹ سے پولائٹلی رہ کر بات کرنا پڑتی ہے اس چیزوں کو. تو بہت زیادہ چیلنج آتے ہیں. کسی کو آپ نئے سوسائٹی کے خاتون کو یا لیڈیز کو یا بچی کو جو بھی سمجھ لیں, اس کو لانا اپنے ریلیجن کے اندر رکھنا, کیونکہ اس کے لیے بڑی زبردست سب سے پہلی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے خود ہم خود کیا پریکٹیکل ہیں. کیونکہ یہاں پر الفاظ سے, ورڈ سے کوئی بھی چیز نہیں چلتی ہے, چاہے وہ دینی ہو چاہے لفاظ ہی نہیں چلے گی, آپ کا پریکٹیکل دیکھے گا. اور اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آتی ہے جب آپ کے بچے گرو اپ ہوتے ہیں ایک نئے کلچر کے اندر, ایک نئے سسٹم کے اندر, ایک نئی دنیا کے اندر سمجھ دیجیے. تو آتے ضرور ہیں یہ چیزیں, ڈیفیکلٹیز آتی ہے. لیکن الحمدللہ میرا بیٹا 12 سال کا ہو رہا ہے, 11 سال کا. تو اور بھی ہمارے دوست ہیں بہت سارے, انڈیا سے بھی ہیں, پاکستان سے بھی ہیں, ماشاءاللہ بچے ہیں. سب سے بڑھ کر والد صاحب کو, اپنا والد کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے بچوں کو بہت دینا اپنے ساتھ کنیکٹ رکھنے کے لیے. چاہے وائف پاکستان سے ہوں, مسلم سے ہوں یا نان مسلم ہو یا کنورٹ ہوئی ہوں, تو باپ کا کردار بہت زیادہ ہے. اور گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی فورسنگ نہیں ہے جو میں نے دیکھی. میری فیلڈ نرسنگ کی ہے, میں نے یہاں اسٹڈی بھی کری ہے, لینگویج کے اندر بھی گیا ہوں 2 سال یہاں پہ. ایک ان کا پیروسکولو کہلاتا ہے, سمجھ لیں جیسے ہماری میٹرک ہوتی ہے وہ ہے, پھر نرسنگ کی 3.5 سال کی ڈگری ہوتی ہے وہ ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے کافی چیزیں پریکٹیکلی دکھائی ہیں, قریب سے دکھائی ہیں. تو سننے میں بہت سی چیزیں آئی ہیں بھی, اور لیکن زیادہ تر نہیں بھی ہیں. تو کوئی ایسا نہیں بدتمیزی کا رجحان, پیرنٹس کا خیال نہیں رکھنا یا ایسا کچھ نہیں ہے. بس محبت, ہمارا دین, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا کہ اخلاق کے اوپر ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کا اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ اچھا ہے, ہر چیز اچھی ہوگی. اخلاق بھی اور اخلاص کے ساتھ ایگزیکٹلی, بالکل اخلاق کے ساتھ اخلاص چاہیے. اور پیشنس بہت زیادہ ہے. میں نے یہ دیکھا جس ایج میں پھر ذکر کر رہا ہوں آیا تھا, تو ہم کراچی سے بلانگ کرتے ہیں یا پاکستان سے, ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے, ایک دم پیشنس نہیں ہوتا ہے, پردہ. تو اس ملک میں بہت چیزیں قریب سے سیکھنے کو ملی یہاں سے, دینی حساب سے بھی. اس ملک کا میں سمجھتا ہوں, میری ذات پہ بڑا احسان ہے کہ دین کو, ہمارے نبی کی تعلیمات کو سمجھنے میں بڑا عمل ملا ہے, کیونکہ دیکھنے سے یہاں چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. اور لوگ کنورٹ بھی ہوئے مسلمان,
لازمی بات ہے ہم سے اچھے مسلمان ہیں وہ، کیونکہ وہ تو سمجھ کے ہوں. جی بالکل، ہمیں تو وراثت میں اسلام ملا. جی ہاں. اب ایک مثال صرف دیتا ہوں کہ ہم وہاں پر میرے شیعہ بھی دوست تھے، ہمارے بریلوی بھی دوست ہیں، یہاں ہم سب ایک ہیں ماشاء اللہ سے. کبھی کوئی نعرہ یا کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی وہ آگے روڑ گیا ہو یا مودر، سب بیٹھتے ہیں بلکہ ترستے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. بے شک. اپنے اپنے اعتراضات تو نہیں بولیں گے، ایگری ڈس ایگری پوائنٹ ہے وہ اپنی جگہ، کہ محبت کا خلوص کا اپنا رشتہ ہوتا ہے. تو یہاں سب ہم ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں عید کے دن، رمضان کے ٹائم پہ کھانا ساتھ کھاتے ہیں، کبھی کوئی بات نہیں ہوتی الحمدللہ. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے نا، یہاں پر ہم اسلام کمیونٹی میں ہے اور وہاں پر اسلام جو ہے نا عام ہے، تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے کہ جو بھی جیسے مائنورٹی میں ہے، جیسے وہاں پر دوسرے لوگ جو ہے نا وہ بڑا اپنے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، وہ جو کمیونٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا جوڑ کے رکھتی ہیں اپنے آپ کو. اسی طرح یہاں پر اسلام اپنے آپ کو، اسلام جو بھی مسلمان ہیں وہ ایک مطلب مائنورٹی میں ہیں تو وہ اپنے آپ کو بالکل اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں، جوائن کر کے رکھتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کے مسائل کو بھی دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور کسی بھی طرح وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ہم یہاں پر اور زیادہ ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے یہاں پر، ہم نے جیسے پنجابی ہیں یا ہمارے بھائی سندھی ہیں یا دوسرے ہیں سرائکی ہیں، وہ بھی اصل میں پاکستانی کمیونٹی ہو گئی، بالکل ترس رہے ہوتے ہیں ایسے کہ یار بس کوئی ملے اور ہم بیٹھیں. وہ پاکستانی کمیونٹی ہو گئی، جب یہاں پر ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. ہم اردو اسپیکنگ بول لیتے ہیں، ایسا مہاجر ہیں، ایسا الحمدللہ. تو اس ملک نے شاید یہ پوائنٹ دیا ہم کو سمجھنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک سوال تھا میرا کہ جو یہاں پر لوگ اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو ساتھ کام کرنے کے بھی مواقع ملتے ہیں، یا وہ صرف اپنی فیس دے کے پڑھ سکتے ہیں، یا وہ کام بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کام کر سکتے ہیں. جابس کے آورز دیے جاتے ہیں، 30 آورز دیے جاتے ہیں. میں نئے رولز بھی آئے تو اس سال، اور سنا ہے جنوری فروری سے ہیں کہ مزید اور ان کو وہ دیا گیا ہے، اور ٹیکس کے اندر چھوٹ دی گئی ہے اسٹوڈنٹ کو. ذرا کم ٹیکس ہوتا ہے ان کا، 2%، 1%، 1.5%، حالانکہ 27% ہے ویسے نارملی ٹیکس. اگر تو ان کو یہ ایک فیسلٹی تاکہ وہ اپنا خرچہ بھی نکال سکیں. جی ہاں، اپنی پڑھائی کا، تعلیم کا خرچہ بھی نکال سکیں. اور جی ہاں. اچھا، اسٹرگل ٹائم ہوتا ہے، اسٹرگل ٹائم کے اندر اور جابز ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں تو ایک عجب ہے، لیکن یہاں فنش جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی وہی جاب کرتے ہیں، اور جو باہر سے بچی آتی ہیں وہ بھی وہی جاب کرتے ہیں. کوئی ایسا فرق نہیں پایا گیا یہاں پر. مطلب یہاں سب کی جابس کے اندر رسپیکٹ ہے، ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جیسے کلیننگ کی جاب ہے فار ایگزامپل، یا آپ یہ سمجھ لیں کوئی ڈیلیوری کی جابس ہے یا ٹیکسی کی جاب ہے، تو بڑے اس سے، یا بس چلاتے ہیں لوگ، تو ایسا لگتا ہے بڑے خوبصورت ڈریسنگ اور اپنے انداز سے بیٹھے ہیں لوگ، بڑا ادب سے احترام کرتے ہیں. ایسا کوئی ڈی گریڈ والا کوئی عنصر نہیں آتا یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے والا کچھ نہیں، سب اکول ہیں یہاں پر. یہاں بچے بچیاں فنش لوگ ہیں وہ بھی کلیننگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں شاپنگ سینٹرز وغیرہ کے اندر. تو یہاں پہ مجھے وہ چیز لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کام کی بات نہیں ہوتی، حلال رزق کمانے والے کی عزت ہے. تو یہ چیز یہاں پہ بالکل اکول ملی ہے. چاہے اسکول میں پڑھنے کے لیے آپ جائیں تو سب کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہوں گے، ہمارے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہوں گے. تو بڑا اچھی چیز آئی ہے. باقی تو پھر سامنے ہی. اس کے علاوہ جو یہاں پر جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جی، وہ بزنس کے ساتھ یہاں پر رہائش کا کیا انتظام ہے، اور ٹرانسپورٹ کا؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر فن لینڈ بہت بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، لیکن اس کی آبادی جو ہے نا وہ کتنی 5.5 ملین ہے. تو اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے. کچھ یہ بھی وجہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر میں نے دیکھا زیادہ رش نہیں ہے. رش نہ ہونے کی دوسری وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، کیونکہ لوگ میرا خیال اپنی گاڑی بہت کم استعمال کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسی ٹرانسپورٹ کو استعمال، پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کیا جائے، تاکہ میرا خیال ہے اس وجہ سے رش بھی نہیں ہے. اور یہاں ایک سب سے بڑا جو دوسرا میں نے ایشو دیکھا ہے کہ وہ پارکنگ کی پرائس ہے، جو چارج پارکنگ ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ اب، اور پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو ہر کونے پہ، ہر گلی میں ملتی ہے. میرا خیال ہے میں نے جو محسوس کیا ہے کہ 50 میٹر نہیں تو 100 میٹر سے زیادہ دور سٹاپ نہیں ہے کسی بھی علاقے میں کسی کے لیے بھی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے جیسے شروع میں سوال کرا تھا کہ یہاں پر ایجوکیشن کا یا گھروں کا یا کیا سسٹم ہے، تو بنیادی حضرت انسان کی جو ضرورت ہے وہ 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں. ایک اس کے اچھی تعلیم ہونی چاہیے،
ایک اچھی اس کی ہیلتھ کا سسٹم ہونا چاہیے، دوسرا اس کی ضروریات زندگی میں جیسے گھر اور پلس فوڈ ہو گیا، کھانے پینے کا، تو یہ تینوں ذمہ داری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو الحمدللہ یہاں پر اسٹیٹ نے لی ہوئی اور خوبصورتی سے ڈیلیور کرتی ہے۔ اور جو اب ڈیلیور کرتی ہے تو جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے بھی پھر کوئی غلط چیز نہیں کرنی، پھر وہ بھی بڑے آنیسٹلی اس چیز کو خیال کرتے ہیں یا اس کا مس یوز نہیں کرتے ہیں۔ موسٹلی بعض بھائی ہو جاتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا حلال فوڈ یہاں پر آرام سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اب بہت اچھا سسٹم ہے۔ 70s 80s 90s تک بہت پرابلم تھی، جو لوگ پرانے لوگ آئے تھے یا تبلیغ کی صورت میں یا کسی بھی اس سے آتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہاں پر ملنا صرف دال کھا پاتے تھے وہ یا چاول کھا پاتے تھے بس، یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آرام سے بالکل شوق سارے اب تو عربیوں کے سٹور ہیں یہاں پر، ٹرکش ریسٹورینٹ ہیں، بالکل، اب یہ بڑی پرابلم نہیں ہے۔ پاکستانی ہو گیا، بالکل کوئی ایسا ایشو نہیں، ہر چیز آسانی سے وافر مقدار میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو آپ کے خیال سے لوگوں کو یہاں آنا چاہیے، بالکل آنا رہنے چاہیے، کے لیے اچھی جگہ ہے۔ اچھا، انفراسٹرکچر ان کا بہت بڑا ہے الحمدللہ، اور آبادی جو ہے نا وہ اس حساب سے نہیں ہے، جی تو اس وجہ سے بھی بڑی خوشحال کنٹری ہے یہ، جی میں کہوں گا۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی یہ ہیپینس کنٹریوں میں نمبر 1 پہ ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے اس کی، جہاں ہم اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں، دنیا کے اندر دوسرے نمبر پہ سوسائڈ میں بھی آتا ہے فن لینڈ، تو یہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ تو میں جو سمجھا ہوں، جو میں نے ہاسپٹلس کے اندر دیکھا ہے لوگوں کو، تو کچھ ٹینشن ہی نہیں ہے ان کو، تو اس ٹینشن کے اندر ہی یہ سوسائڈ کرتے ہیں یہ۔ میں بالکل آنیسٹلی، میری بات شاید آپ کو عجیب لگے گی کہ کسی کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، کوئی ڈپریشن ہی نہیں ہے اس کے پاس، نہ کوئی پڑوسی اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، نہ اس کو فیملی میں کوئی ڈسٹربنس ہے اس کو، تو اس کو اسٹریس ہے، کیونکہ ویدر ہے، ویدر یہاں ڈپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ویدر میں ڈپریشن ہو جاتا ہے، لوگ گھروں میں رہتے ہیں، بالکل ڈپریشن ہوتے ہیں اور پھر اکیلے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ الحمدللہ ہمارے کلمے کی نعمت سے یا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایک مسجد کا مقام موجود ہے کہ ہم لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں، یہ سارے ملتے ہیں، یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ان لوگوں کے پاس یہ چیز ہے ماننے والی کہ کوئی پھر کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی ان کو بولتا نہیں ہے، سوسائڈ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ پھر ڈرنک دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں، الکوہل سمجھ لیجیے، یا نیگیٹو کا جو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نیگیٹو کا رزلٹ نیگیٹو ہی ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو اس میں، تو یہ چیز بھی ہے۔ لیکن پازیٹیو والی بات تھی، جیسے بتا رہے تھے افضال بھائی کہ سب کچھ موجود ہے یہاں پر، سہولتیں ہیں، بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، اور رولز اپنی جگہ ہیں۔ بات یہ کہ لا اینڈ آرڈر گورنمنٹ کرتی بھی ہے اور لوگ فالو بھی کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹریفک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، شام کے ٹائم ٹریفک نکلتا ہے، لیکن بات یہ کہ لوگ اپنی لائن میں ہیں، اپنے رولز پتہ ہیں ان کو، وہ کسی کا حق جیسے بولتے ہیں، ہر کسی کو اپنی حد کا پتہ ہے کہ میری حد کیا ہے، میں اس کا حق مار دوں گا۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو سوسائٹی پھر ان بیلنس ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب کسی کا یہ بھی ایک حق مارنا ہی ہے نا، کہ میں جلدی سے آ رہا ہوں، ایک دم نکل گیا، کھڑا ہو گیا جا کر، تو آرام سے چلتے رہتے ہیں، تو اس لیے چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ صحیح، الحمدللہ، تو ابھی تک تو صحیح چل رہی ہیں چیزیں۔ اور وہی سوال ہے کہ آنے والی بات ہے، جو نئے بھائی ہمارے آنا چاہتے ہیں، بالکل آنا چاہیے، دین کے اندر اجازت ہے مائگریٹ کرنے کی، ہجرت کرنے کی۔ اصل میں کاز دیکھی جاتی ہے، اب میں پاکستان کو دیکھ رہا ہوں، میں 35 ایئرس پاکستان میں رہا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ میرا ملک یا میں کچھ ہو گیا ہوں۔ جو سچویشن اس وقت بن گئی ہے پاکستان کی یا اور ملکوں کے اندر، تو وہ اس پر مائگریشن کرنا بہت ضروری ہو گیا، مائگریٹ کرنا، آپ کا ہجرت کرنا ایک طریقے سے، کیونکہ حالات جو ہے نا پاکستان کے کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب لوگ یہ سوچتے ہیں، بلکہ اس سال میں جو ملکی حالات کی وجہ سے 8 لاکھ فیملیز جو ہے نا وہ یورپ اور امریکہ کہیں بھی ریکارڈ ہے یہ کہ فیملیز شفٹ ہو گئی، پوری فیملی شفٹ ہو گئی، اور اس میں جو ہے نا ہر وہ بندہ شفٹ ہوا ہے جو بہتر دماغ رکھتا تھا، اور جو مطلب پڑھے لکھے لوگ سارے شفٹ ہو گئے۔ اب ظاہر ہے جب پاکستان میں کچھ ملے گا نہیں، نہ ان کو جاب ملے گی، نہ ان کے پاس بزنس کی اپارچونیٹی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر آخر یہی ہوگا۔ تو اس کے لیے پاکستانی حکام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کریں گے جس سے ہم کچھ تو دماغ جو ہے نا، کچھ تو دماغ ہم اپنے پاس رکھ لیں، ان کو تو ہم ڈیلیور کر سکیں۔ لیکن ہمارا نظام کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ بڑی مشکل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، کیونکہ یورپ نے بھی 100 سال لگائے تھے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، امریکہ نے بھی 100 سال لگائے تھے اپنے آپ کو سویلائز کرنے کے لیے۔ ہم نے انگریزوں سے ملک حاصل کیا، انگریز یہاں سب کچھ چھوڑ گئے، ریلوے لائن بھی چھوڑ گئے، سڑکیں بھی چھوڑ گئے، نہری نظام بھی چھوڑ گئے، لیکن اپنا جو ہے نا ہمیں سویلائز نہیں کر کے گئے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم آج تک رول رہے ہیں کہ ہم کیا کریں۔
اب جو ہمیں بھی تعلیم پہ میرا خیال ہے پاکستانیوں کو تھوڑا سا تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے اور حکمرانوں کو اپنی عوام پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اس ملک میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں اور رہنے کے لیے اس کو مطلب باقی کنٹری سے بہتر اس کو محسوس کریں. دیکھیں میں جب پہلے دیکھتا تھا میری بھی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ جو آتے تھے نا وہ پہلے جو بھی لوگ آتے تھے لڑکے یا ایجڈ آدمی زیادہ تر مینس وہ روز معاش یا انکم کمانے کے لیے آتے تھے. ابھی میں جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا فیملیز ایون کہ لڑکیاں بھی آ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈنٹ کی صورت میں اور اس کے اب ان کی کاز یہ نہیں کہ ہم کو پیسہ کمانا ہے, ان کی کاز یہ ہے کہ ہم ایک محفوظ جگہ پہ آ تو یہ مائنڈ سیٹ جب چینج ہوتا ہے دیکھیں کسی بھی چیز کے اندر کسی کا رزلٹ ایک دم ایک مہینے میں یا ایک سال میں نہیں آتا لیکن بڑے ڈیپلی سوچنا پڑے گا کہ ہمارا نوجوان یا ایون کہ 40+ یا 35+ یا 50+ بھی لوگ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھ رہے ہیں پاکستان میں. صحیح. پہلے جب نکلتے تھے 80 90 2000 تک بھی کہ یار ایک آدمی چلے جائے 2 بھائی نکل جائیں 3 لوگ چلے جائیں بھلے پنجاب سے کراچی سے یار کچھ اچھی انکم ہو جائے گی تو گھر میں کچھ یہاں بنا لیں گے کچھ. ابھی پوری فیملی یہ بولی پورا پیسہ دے دیتے ہیں اور ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ بڑا سمجھنے والا لوگ اپنے مکان بیچ کے اپنی دکانیں بیچ کے وہاں سے موو ہو گئے. یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے اور اس کو کسی بھی طرح حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس پہ قابو پانا چاہیے. اور ایک اور چیز اس کے ساتھ ایڈ کروں کہ یہاں سے لوگ جنہوں نے چاہے پاسپورٹ لے لیے یا اپنے آپ کو جو فیملی سیٹ ہو گئی تو کافی مثال ایسے ملی ہیں جو پاکستان چلے گئے ہیں. ابھی الٹے ہی کہانی ہو گئی کہ وہ وہاں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں اور جو لوگ گئے بھی تھے جو سیٹ ہوئے تھے وہ بھی بیچ کے پھر واپس آ رہے ہیں. بالکل ایسا. ہمارے ملک پر اس وقت بڑا مشکل وقت ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے اسے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ملک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کو اور اچھا اللہ تعالیٰ گورنمنٹ ڈیلیور کرے اس کو, جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کرے. اس پوائنٹ کو سمجھے کہ یہ تھاٹ آف مائنڈ چینج ہو چکا ہے لوگوں کا مائگریٹ ہونے کا. اب اس کو ہمیں انسیکیور کی وجہ سے سیکیورٹی دینی ہوگی لوگوں کو, پاکستانیوں کو, تاکہ ہم جو ہے نا ہم کو واپس آئیں. اور ہم بالکل. اور باقی یہ تھی فن لینڈ کی کہانی. یہ ہمارے خرم بھائی فن لینڈ میں پچھلے 12 سال سے ہیں تو میں ان کے پاس تھا تو میں نے کہا تھوڑی سی ان سے بات کی جائے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ فن لینڈ میں رہنا اور یہاں کام کرنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے. ایک آخری بات اگر آپ بات یہ ہے کہ پوری کائنات ہمارے رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ہے. جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں دین کی صورت میں یا ہماری کاز ہوتی ہے یہ رب کی کائنات ہے. دین ہمارا الحمدللہ قائم رہے گا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تھے اور رہیں گے ہمیشہ, آخری نبی ہیں ہمارے وہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سوچ کر آئیں پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کہ رب العالمین کی پوری کائنات ہے اور یہی خطہ بھی اللہ کا ہی حصہ ہے. یہ چلانے والے بھلے اس کی مخلوق کے ہی لوگ ہیں لیکن ہم اپنے آپ سے دین کو اندر ڈھونڈ لیں گے. کوئی ایسی بات نہیں, دین کو چیلنج نہ سمجھیں. اور چیلنج سچا بہادر وہی ہے جو چیلنج کو لے کر چلتا ہے. اگر مشکل بھی آ رہی ہے حدیث سے ہمیں ملتا ہے یا کابرین بتاتے ہیں کہ اگر ماحول انوائرمنٹ ہے تو ضرورت نہیں ہے آپ کو, لیکن اگر آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی بھی اسی طریقے سے کرے گا. بے شک آپ کو رزلٹ بھی ویسے ہی ملے گا جو مشکل جیسے صحابہ کرام پتھروں پہ مطلب پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہمیں یہاں چیلنجز آ رہی ہیں حیا کے حوالے سے, وقتی طور پہ اگر مشکلات ہیں تو اس کو آپ رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ, پھر ہم بچیں گے بھی. ہم اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں گے, ہم اپنے کیریکٹر سے بتائیں گے کہ یہ ہمارے نبی کا یہ کیریکٹر ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے کرنا ہے اس کام کو, یہ ہمارا کام ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور یہاں پر کامیابیاں سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے.